حمل کے دوران شوگر زیادہ ہو جائے تو اس کے کیا مضر اثرات ماں پر اور بچے پر پڑتے ہیں۔ حمل کے دوران شوگر ان کنٹرول ہونا یا لیول زیادہ ہونا نارمل سے، اس لیے اس میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ حمل کے ہارمون انسولین کو ریزسٹ کرتے ہیں، انسولین کے آگے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ اور انسولین آپ کو پتہ ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جب وہ اس کی رکاوٹ ڈالتے ہیں تو بلڈ میں شوگر کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس شوگر کا لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے کے اوپر بہت زیادہ مضر اثرات ہوتے ہیں، ماں پر بھی ہوتے ہیں اوبویسلی، لیکن بچے پہ بھی بہت مضر اثرات ہوتے ہیں۔ اس چیز پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ کس قسم کی ہے، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے۔ ٹائپ 1 میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسولین کے آگے رکاوٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، اور جو ٹائپ 2 ہے اس میں پیدائشی طور پہ ہی انسولین کی کمی ہوتی ہے۔ سم ٹائمز جب چیک اپ کے لیے آتی ہیں حاملہ خواتین تو ان کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو شوگر ہے یا نہیں۔ ان کا جو ٹیسٹ کروانا فوراً ان کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر تو پہلے 3 مہینوں میں آ رہی ہیں تو فاسٹنگ بلڈ شوگر HbA1c بھی کروایا جاتا ہے۔ ہر 4 ہفتوں کے بعد اسکریننگ ٹیسٹ تو لازمی کراتے ہیں۔ اس میں کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شوگر زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ کون سے مریض ہوتے ہیں کہ جن میں شوگر حمل کے دوران زیادہ ہائی ہوتی ہے؟ یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جن کے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو، یا اگر دونوں کو ہو تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، یا حاملہ خاتون کا وزن قد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو، BMI زیادہ ہو، اسے پہلے PCO کی ہسٹری رہ چکی ہو تو اس وجہ سے بھی انسولین کے آگے ریزسٹنس آتی ہے، انسولین کا اثر کم ہوتا ہے، یا اس کو ویسے ہی ٹائپ 2 یعنی کہ پیدائشی طور پہ انسولین کی کمی ہے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ شوگر حمل کے پہلے 3 مہینے میں زیادہ ہو، لیول زیادہ ہو، تو اس کی وجہ سے مس کیریجز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ حمل ختم ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے۔ بچوں کے اندر بہت ساری ایبنارمیلٹیز کے چانسز ہوتے ہیں، بچوں میں دل کی ایبنارمیلٹی اور بہت ساری بناوٹ کے اندر بہت ساری ایبنارمیلٹیز آ سکتی ہیں۔ اگر لیٹر آن اگر صرف پریگننسی کے ہارمونز کی وجہ سے شوگر ہو زیادہ تو وہ 14 ہفتے کے بعد زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس کے جو مضر اثرات ہیں ان میں بچے کے گرد پانی کا زیادہ ہونا، بچے کا سائز بہت زیادہ بڑھ جانا، اور سائز بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے نارمل کی بجائے سیزیرین کے ذریعے ڈلیوری کرنی پڑتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی تشخیص کیسے کی جائے۔ ویسے تو اس کی تشخیص جو ہے حمل سے پہلے ہی ہو جانی چاہیے تاکہ حمل کے دوران ان پیچیدگیوں سے بچا جائے۔ پہلے 3 سے 6 ماہ میں تو ہم بلڈ شوگر فاسٹنگ یعنی کہ ناشتے سے پہلے والی شوگر اور HbA1c کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد تو ہم ہر 4 ہفتوں کے بعد اسکریننگ ٹیسٹ GCT GTT یا GTT کرواتے رہتے ہیں۔ ٹریٹ کیسے کرنا ہے اگر ہو جائے، کیونکہ ٹریٹمنٹ تو بہت ضروری ہے، اسٹرکٹ کنٹرول شوگر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی جو پہلے نمبر پہ ٹریٹمنٹ ہے وہ تو خوراک سے اور ان کی ایکسرسائز سے، واک سے ہوتی ہے، اور 4 ٹائم انہوں نے شوگر کا ایک چارٹ بنانا ہوتا ہے، ایک فاسٹنگ میں صبح ناشتے سے پہلے والی اور ہر کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے چارٹ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو ان کی شوگر اسی سے کنٹرول ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو ان کو کھانے والی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں۔ کھانے والی دوائیوں میں میٹفارمین بالکل سیف ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اس سے بھی کنٹرول نہ ہو تو ہم انسولین کو بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ
मैसेज है कि आपको चाहिए कि आप जिनकी भी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं शुगर की, उनको डॉक्टर से एक हमल से पहले ही विज़िट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ख़ातून को पता चलता है कि उसको हमल है, उस वक़्त 1 महीना गुज़र चुका होता है। अब उस 1 महीने के अंदर जीन्स में सारी वो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग सारी हो जाती है, जो लेटर ऑन बच्चे के सारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होनी होती है, वो सारी प्रोग्रामिंग पहले महीने से शुरू हो जाती है। तो वो वाला पीरियड जिसमें माँ ने अभी कंसीव किया होता है, उस पीरियड में भी शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमल होने से पहले ही शुगर को कंट्रोल कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकती हैं।